أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فرما دیجئے کہ بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر وہ تجھ پر یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو ان کی اطاعت مت کر. میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے سو میں تمہیں ان کاموں سے آگاہ کر دوں گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوش آمدید آج کی سحری ٹرانسمیشن میں. رمضان عشق ہے. ابھی جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت جن کی سماعت فرمائی اور ہمارے قاری اسد اللہ صاحب نے آپ کے سامنے ان کی تلاوت جو ہے وہ کی، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حق جو کہ اس کا بندوں کے ذمہ ہے. یہ وہ حق ہے، یہ وہ بات ہے جو اپنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجنے پڑے، اور وہ تمام پیغمبر صرف اس ایک بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے کہ مان لو اور کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی پروردگار نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں.
اور ہمارا کلمہ جو ہے، ہماری توحید جو ہے، وہ ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے، بلکہ ہمارا ایمان شروع ہی اس اقرار سے ہوتا ہے کہ اس اللہ کے سوا اور کوئی پروردگار نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات کو اور اتنے آسان سے نقطے کو سمجھانے کے لیے آخر اللہ تعالیٰ کو اتنی تکرار کی، اتنے انبیاء کرام کو بھیجنے کی اور اتنے رسولوں کو بھیجنے کی، اتنی کتابیں نازل فرمانے کی، اور اگر ہم قرآن حکیم کا بھی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو 145 آیات ہیں، 145 آیات جو براہ راست شرک کے موضوع کے اوپر ہیں، اور اس کے علاوہ پورے کے پورے قرآن پاک کا بیان جو ہے وہ سیدھا راستے کی طرف ہدایت کی بات ہو یا وہ کسی اور، وہ اسی موضوع کی طرف ہمیں لے کے آتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور جتنی قوموں کی تباہی کے قصے اور واقعات اور جو عبرتناک داستانیں قرآن حکیم میں ہمیں سنائی گئیں، وہ بھی سب کی سب شرک کرنے کی عادت اور بری روش میں مبتلا ہونے کے باعث تباہ کی گئیں، ان سب میں بھی یہ قدر مشترک تھی۔ سو یہ ایک اس طرح کا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہماری ایمان کی پہلی سیڑھی مضبوط نہیں ہوگی، بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، تو اوپر بننے والی تمام عمارت، تمام اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت خالص نہیں ہوگی اور وہ اس رب کے لیے نہیں ہوگی تو پھر ہمارے کیے جانے والے تمام اعمال جو ہیں وہ خدا نخواستہ حقارت ہو سکتے ہیں، وہ ریا کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور ایسی گمراہیوں کا شکار ہو سکتے ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہم نقصان اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں، جو کہ اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ ہوں۔ سو آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ اس کے بارے میں جان سکیں۔ بچے اس کے بارے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں، اور وہی چھوٹے چھوٹے سوال جو ہیں آج میں نے اپنے اسکالرس کے سامنے رکھنے، لیکن ڈر یہ ہے کہ کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے سوال جو کہ ذہن میں ہیں ان کو میں کرنے کی آج جسارت کروں گی۔ میرے ساتھ جو علماء کرام ہیں ان کی آپ سے تعارف کروا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر جمیل راٹھور ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور میرے ساتھ علامہ صاحب ہیں، ہمارے بہت محترم اور بہت ہی مکرم۔ آپ ایک عرصے کے ساتھ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں مختلف مجالس میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر جس طرح سے کرتے ہیں اور جس طرح سے قرآن پاک کے ریفرنس سے بیان کرتے ہیں وہ خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جعفریہ الائنس کے مرکزی رہنما ہیں، ادارہ تبلیغ اسلامی کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری ہیں، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے۔ مولانا عذر الاسلام بھی میرے ساتھ ہیں، جامعہ اشرف المدارس سے فارغ التحصیل ہے اور امام و خطیب بھی ہیں، شیف سمینہ اور ہربلسٹ ڈاکٹر بلقیس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں بھی موجود ہیں، شفیق احمد صاحب، آپ الحاج خورشید احمد مرحوم کے بھائی ہیں، اور آج بہت سا حمدیہ کلام ہم آپ سے سننے کی فرمائش جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ اور میرے ساتھ ہماری ایک اور نعت خواں ہے فوزیہ خادم۔ السلام علیکم فوزیہ، آپ نے ایوارڈ جیتا ہے پورے ملک میں بہترین نعت خواں ہونے کا، آپ کو بہت مبارک ہو۔ سو آج ہم آپ سے بھی نعتیہ کلام سننے کی فرمائش کریں گے، لیکن پہلے شفیق صاحب اگر اللہ تعالیٰ کا کچھ ذکر باری تعالیٰ، کچھ حمد باری تعالیٰ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ثنا گو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا، زمین و آسمان
वजूद अदम तेरा, दुनिया में तेरा खाके तेरे इश्क में कर यार मेरे मौला, दुनिया में तेरा खाके तेरे इश्क में कर यार ताजुब है के उन पर भी रहे लुत्फ करम तेरा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुशामदीद, रमज़ान इश्क है सहरी ट्रांसमिशन। और आज का मौजू, और जैसे मैंने आपको बताया कि मौजू 1,24,000 पैगंबर आए हैं इस एक बात को समझाने के लिए कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई लायक इबादत, कोई परवरदिगार नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। मगर अभी भी हमारे कुरान हकीम को भी अगर आप पढ़ें तो सूरतुल हज में अल्लाह ताला का ये शिकवा है कि उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी कि उसकी कदर करने का हक है। और ये नाकदरी का जो शिकवा है ये यही है कि अल्लाह ताला के साथ शरीक किया जाता ना। शिरक, जैसे मैंने बताया, शिरक की बहुत सारी किस्में हैं। एक तौहीद रबूबियत है, यानी हम इस बात को तो मानें कि अल्लाह एक है जो सब मानते हैं। अगर हम हिंदुओं को भी देखें तो वो भी एक राम को ज़रूर मानते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे सब खुदाओं में से एक खुदा है जो कि इन सब के ऊपर है। सो किसी को उसके होने से तो इनकार नहीं है। शिरक आता है उपशिरक, जिसे तौहीद इलाहियत कहते हैं, कि जहाँ पर करने के काम है कि अल्लाह ताला जो है वो देने वाला है, ज़िंदगी और मौत, रिज़्क, मौत, सेहत, बच्चे, औलाद और ज़िंदगी, हमारी सब चीज़ें, हमारा जीना मरना हर चीज़ है वो उसके कब्ज़ा कुदरत में है। ये वो नुक्ता और मुकाम है जहाँ पर आकर के इंसान इधर उधर होते हैं और थोड़े से डोलते हैं। अल्लाह ताला ने खुद क्या बयान फरमाया है एक आयत मुबारक को कोट करते हुए, और ये सवाल अपने तमाम उलमाए कराम के सामने रखते हुए और खुशामदीद कहते हुए डॉक्टर जमील राठौर आप तशरीफ़ ले आए हैं। ये सूरत तौबा की आयत मुबारक जो मैं तिलावत कर रही हूँ, उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों और मशाइख को रब बना रखा है और मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि उनको सिर्फ इसी कदर हुक्म था कि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, जबकि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वो अल्लाह पाक है इन चीज़ों से जिन्हें ये लोग उसके साथ शरीक ठहराते हैं। यानी ईसाइयों की बात हो रही है कि किस तरह से उन्होंने नबी को भी ट्रिनिटी के उसमें शामिल कर लिया और मुशरिकों में चले गए। तो ये शिरक, अब मैंने तो जो समझ सकी हूँ बयान किया यहाँ पे, और सवाल आपके सामने रखा कि अब आपसे जानना चाहूँगी कि ये है तौहीद क्या है, अल्लाह ताला का हमसे डिमांड क्या है, ला इलाहा का हक क्या है और ये शिरक क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये मौजू मुंतखब करने पर मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि आम तौर पर हमें लाजिमन ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे में ये अलमिया है कि हमने एक दूसरे को मुशरिक बना दिया, फ़लाँ आदमी काफिर, फ़लाँ काफिर, फ़लाँ मुशरिक, फ़लाँ मुशरिक। तो आज इंतहाई ज़रूरी बात यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि तौहीद किसे कहा जाता है और शिर्क का मदार किस पे है और उलूहियत का मदार किस पे है। चुनांचे जब हम तौहीद की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रब्बे कायनात की वहदानियत के कायल हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात क्या है, वो अपनी ज़ात में वाजिबुल वजूद है। ये एक बड़ी अहम इस्तिलाह है, ये बड़ा एक अहम फ़ैत है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात अपनी ज़ात से है, बिल्कुल उसे कोई बनाने वाला नहीं है। अल्लाह समद, लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह को कोई बनाने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कदीम है, अज़ली है, अबदी है, ना उसकी इब्तिदा है ना उसकी इंतहा है, ना उसकी ज़ात में कोई शरीक हो सकता है ना उसकी सिफ़ात में कोई शरीक हो सकता है। लिहाजा और इसके बाद एक अहम चीज़ और कि अल्लाह तबारक व तआला इबादत का मुस्तहिक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती, ना किसी नबी की, ना किसी वली की, ना असातिज़ा की, ना शयूख की, ना मुर्शिद की, ना वालिदैन की, किसी की इबादत नहीं की जा सकती। मुस्तहिक इबादत एक ज़ात है जिसे अल्लाह वहदहू ला शरीक कहा जाता है। ठीक है। चुनांचे अब अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात है
وہ دور سے سنتا ہے، قریب سے سنتا ہے، وہ اولاد بھی دیتا ہے، وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے۔ لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن میں آ کر ہمیں ابہام و تشکیک پڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات یاد رکھیے، الوہیت کا مدار ان پر ہے جو بندوں میں آ ہی نہیں سکتی، جیسے کہ اللہ سمیع، ہم بھی سمیع ہیں، صحیح، اللہ بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں، اللہ نے خود کو عزیز کہا، اپنے نبی کو عزیز کہا، اللہ نے خود کو رحیم کہا، اپنے نبی کو رحیم کہا، اللہ نے خود کو رؤوف کہا، اپنے نبی کو رؤوف کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار، اللہ حافظ ہے، اللہ نے نبی کو حافظ بنایا، ہم بھی قرآن کے حافظ ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سمیع اپنی ذات سے ہے اور اگر نبی سمیع ہے تو اللہ کی عطا سے ہے، صحیح، اللہ رحیم ہے اپنی ذات سے ہے، نبی رحیم ہے اللہ کی عطا سے ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا آپ مولانا صاحب تشریف فرمائے ہیں درمیان میں آپ سے جاننا چاہوں گا توحید کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب حضرت انسان کو پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت نے اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ رب العزت زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں نے یہ ایک بات کہی کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی ہستی کو پیدا کر رہے ہیں جس کے اندر خیر اور شر دونوں مادہ رکھا ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الشمس میں بیان فرمایا کہ انسان وہ ہے جس کے نفس میں شر اور خیر دونوں مادے ہیں۔ فرمایا جب شر اور خیر دونوں چیزیں موجود ہیں تو یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم ہیں نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ صحیح، اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے اس کا اظہار کرنا چاہا تو میں نے انسان کو پیدا کیا۔ جو انسان کو پیدا کیا اور اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے ان کا مقصد بھی بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنات کو اور انسان کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر صرف اور صرف اپنی عبادت اچھا کے بہت لیے۔ سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مانتے اللہ کو ہی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ہندو بھی رام کو تو مانتے ہیں، ایک اللہ کا ہے تو کانسیپٹ ہے، اس کے نیچے جو انہوں نے مختلف یہ والا بھگوان جو ہے یہ صحت کے لیے ہے، یہ والا بھگوان زندگی کے لیے، یہ والا رزق کے لیے، یہ والا موت کے لیے، یہ وغیرہ وغیرہ نا، جو ان کے پھر مختلف وہ ہیں۔ علامہ صاحب آپ کے سامنے یہ رکھوں گی کہ جیسے یہ سورۃ التوبہ جس کی آیت مبارکہ میں نے جو کوٹ کر کے سامنے رکھی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے عالم اور مشائخ کو رب بنا رکھا اور عیسیٰ ابن المسیح کو بھی، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو صرف اسی قدر حکم تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جبکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ پاک ہے اس سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، کہ یہ جو ایک معاملہ ہوتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ شاید وہاں سے ہمیں مل جائے گا وہ سب کچھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں توجہ اپنے نوجوانوں کی خصوصاً ان طلباء کی کرنا چاہتا ہوں جو کہ اسلامک اسٹڈیز کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، میں توحید کو اس سے لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے، کہ رب العزت نے پہلا ہی لفظ جو ادا کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کائنات کی کل تعریفیں میرے لیے ہیں، کوئی دوسرا ان تعریف میں شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح، الرحمن الرحیم، یہ دو لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں، میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں۔ جب رحمان کہہ دیا تھا تو پھر رحیم کہنے کا کیا وجہ تھی رحیم کہنے کی بھی؟ اور جب تم نے رحمان کہہ دیا ہے کافی تھا، رحیم کیوں کہا؟ تو اس نے کہا میں رحمان ہوں کل مخلوقات کے لیے، ٹھیک ہے، کل مخلوق جو ہے دنیا میں جتنی میں نے خلق کی ہے سب کے لیے میں رحمان ہوں، لیکن رحیم نہیں ہوں۔ الرحمن الرحیم، رحیم میں صرف اس کے لیے ہوں جو میرے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرتا ہے اور میرے محبوب کا ختم نبوت ہونے کا بھی ان کا اقرار کرتا ہے۔ صحیح، جو اس کا انکار کرے گا رحم تو شاید میں اس ہر مشرک انسان و پہ کافر پر بھی کروں میں، جی جی، یا اس لا دین پہ بھی کروں میں، لیکن رحیم نہیں ہوں میں اس کے لیے۔ صحیح،
رحیم کے لیے دونوں صفتیں تمہاری سوچ میں تمہاری فکر میں لازم ہونا چاہیے. صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پہ تو شیطان بھی متفق تھا. جی نہیں متفق تھا تو محمد رسول اللہ پہ تھا، اس پہ متفق نہیں تھا. لا الہ پہ تو یہودی بھی متفق ہیں، لا الہ پہ تو نصارہ بھی متفق ہیں، کرسچن بھی. اب دیکھیے ہماری جو ابتدا ہوتی ہے لا الہ، ہم نے انکار کر دیا لا کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود. آپ کی ابتدا رب العزت انکار سے کرا رہا ہے، بعد میں اقرار کرا رہا ہے. کیوں؟ ان نقطوں کو اگر ہمارے بچے ہمارے نوجوان سمجھ لیں اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں. اس لیے انکار کر دینا، آخری نبی کے آنے کے بعد بھی لا کہہ دینا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. رب العزت نے واضح طور پہ، ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں آپ سے اپنے ان بزرگوں سے دعا لینے کے لیے کہ آپ نے ایک لفظ کہا تھا ابھی، لا سے کلمہ شروع ہو رہا ہے اور لا سے میرا خیال ہے کہ لا نبی ہو بات. ہم ابھی تھوڑا سا اس کو اور ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن بریک کر چکے وقت ہو گیا تو میں یہاں پہ بریک لے لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد آپ سے مل رہے ہیں.